ساتھ میں. اور آپ لوگوں کو جس طرح سے پتہ ہے کہ آج ہم نے بات کی 17 اپریل کو ہیموفیلیا ڈے ہوتا ہے, اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کیور ہمارے ملک میں مشکل ہے. باہر ممالک میں تو ہمیں بہت ایزیلی وہ لوگ اس کو لے رہے ہیں, اس کو ڈیزیز نہیں کہتے, لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی یہ ڈیزیز ہے. اور آج یہ شو کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ ڈیزیز نہ رہے. کیوں ڈاکٹر صاحب, ہم کس طرح سے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اس کے پیشنٹس بچا سکتے ہیں؟ اب پیشنٹ کو آنے سے بچانے کے لیے بات کر رہی ہیں, تو اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے سی وی ایس سیمپلنگ کہلاتی ہے, وہ ٹیسٹ کرایا جائے اگر کسی بھی ایک فیملی کے اندر ہیموفیلک پیشنٹ آ جاتا ہے. اور اس کے لیے جیسے بہن نے کہا تھا کہ آگے اگر فرض کریں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے بیبی کے برتھ سے پہلے کہ اس کو یہ بیماری ہے, تو اس کو ہم ایبورٹ کرائیں یا نہ کرائیں, اس کے لیے فتویٰ لے لینا چاہیے کہ اگر ایسی میزریبل لائف اس نے آگے گزارنی ہے جس کو ہم آگے پریونٹ نہیں کر سکتے یا اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے کوئی ایسا فتویٰ آنا چاہیے کہ اس کو اگر ہم ایبورٹ کراتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ ہمارے سر جو اسلامی ہمارا چلتا ہے وہ چیز نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عابد, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ بچے اسپیشل بچوں میں تو نہیں آ سکتے نا, لیکن یہ تو ایک ڈس آرڈر ہے, یہ کوئی ڈیزیز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اسپیشل بچوں میں نہیں آتے. یہ ایک انفارچونیٹلی ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہی ہوتا ہے, اور ایکوائرڈ میں نے کہا تھا صرف ایک ریل ہیموفیلیا سی ہوتا ہے, تو یہ جینیٹک ڈس آرڈر مطلب یہ آپ انفارچونیٹلی ان کو کہہ سکتے ہیں آپ. باقی وہ کوئی اس میں کسی کی مرضی شامل نہیں ہے انسان کی اس بیماری میں. مرضی اس وقت شامل ہوگی اب جیسے کہ یہ آپ سفر ہیں, اگر کسی مائنر سے شادی کرتے ہیں تو ان میں چانسز بڑھ آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ میل جو ہوتا ہے ڈیزیز میل میں ہوتی ہے, کیریئر فیمیل ہوتی ہے. کیریئر سے اگر آپ کر لیتے ہیں کس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر ڈیزیز ہے تو اس کی شادی جو ہو وہ نارمل بندے سے نارمل ہوگی, تو اس کے بچوں کے اندر کیریئر تو آ سکتا ہے فیمیل کے اندر, لیکن ڈیزیز نہیں آ سکتی. اور پھر ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ اب تو لوگ دادا دادی بن رہے ہیں اس بیماری میں, رہتی یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, میں چاہوں گی آپ جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں, کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور. میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان, صدر صاحب, گورنر سے اشرت دربار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہیموفیلیا پیشنٹ کو کے لیے حکومتی سطح پہ کام کیا جائے. حکومتی سطح پہ اس وقت کام نہیں ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلیز ہماری ہیلپ کریں. ہم پیشنٹ کو دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس وقت جو سفر کر رہے ہیں, ہم تو سفر کر چکے ہیں, لیکن جو آنے والی نسل ہے اسے بچایا جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی مسز صاحب, آپ اگر جاتے تو کوئی میسج دینا چاہ رہی ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے شو پر آئیں. میں تو واحد کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. اس پلیٹ فارم سے میرا یہی میسیج ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں, گورنمنٹ لیول پر تو ٹائم لگے گا, لیکن جو مخیر حضرات ہیں اگر وہ اس کار خیر میں حصہ لیں گے تو اس کے لیے مطلب یہ کہ ہمارے پاس تو صرف دعائیں ہیں, لیکن اللہ سے ان کو اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ. تو میں مخیر حضرات سے اپیل کرتی ہوں کہ اس کار خیر میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی ڈاکٹر عابد آپ. میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے پاس بہت سے ڈونیشنز ہوتے ہیں, زکوٰۃ ہیں اور بہت سے خمس ہیں, بہت سے ہمارے پاس ڈونیشنز ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں جیسے تھیلیسیمیا ہے, ہیموفیلیا, ان کے الگ ایک پرسنٹیج نکال دی جائے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی اور کم ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں ہم اتنے ٹیکسز دے رہے ہیں حکومتی سطح پہ, اگر ایک 1% یا 8% اگر ان کے نام کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کیا مذائقہ ہے ان چیزوں میں. ایک ان پہ بھی حکومت کو غور نہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہمارے مقیر حضرات ہیں بہت ہیں, دیکھیے ہمارے ہاں بہت دولت ہے لوگوں کے پاس, جن کے پاس موجود ہے. اگر وہ 2 فیملی مل کے ایک بچے کو ہائر کر لیتی ہیں اپنے پاس, تو میں سمجھتا ہوں یہ 600 یا 1200 لوگ بآسانی جو ہے سٹی لیول پہ, پروونشل لیول پہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. ہمارے دل میں ہمیں صرف درد پیدا کرنا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر سیف آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میرا بھی یہی ہے کہ مخیر حضرات اس کام کے لیے آگے ہیں, کیونکہ ان پیشنٹس کی تعداد کوئی اتنی زیادہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. جو مطلب رجسٹر پیشنٹ ہیں جو 2010-11 کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 1500 کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ ہیں ہمارے پاس. 1500 کو اگر گورنمنٹ بھی خود سے لینا چاہے اس کی ذمہ داری تو لے سکتی ہے, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں چلیے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ آئے, اور یہ 2 چنٹو منٹو بھی میرے شو پر آئے. کیا کاؤنٹ کر رہے ہو؟ ہاں کیا کاؤنٹنگ میں کیا آ رہا ہے؟ کچھ تو آ رہا ہے. سنو, جب پلین پائلٹ بننا تو مجھے ضرور بلانا, ٹھیک ہے نا؟ مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ سو سویٹ, اتنے پیارے بچے, آپ لوگ یقیناً ان سے بھی ملے ہوں گے. اور مجھے بھی آج اجازت دیجیے, اور ہم اپنا شو یہیں پر ختم کریں گے. اور آپ سے یہی بات کرنا چاہوں گی کہ میرا آج یہ شو کرنے کا مقصد یہ تھا, آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا
کہ ہم انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, لیکن کچھ چیزیں جن کو ہم نے بالکل اگنور کیا ہوا ہوتا ہے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بہت سارے پیشنٹس ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہنس رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا لمحہ ان کا کیسا ہوگا. اسی طرح کے یہ پیشنٹس تھے کہ جی اگر یہ گریں گے تو ان کو نہیں پتا کہ آگے ان کو کس طرح کی پرابلم فیس کرنے کو ملیں گی. تو میری تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم جب ڈونیشنز دیتے ہیں, جب ہم ڈونیٹ کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو بہت ساری جگہوں پہ ہم ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, جس سے ان کا ایک فیکٹر کتنے کا بتایا آپ نے, کتنے تقریباً 12,000 کا ایک فیکٹر آتا ہے. تو اگر سب مل کے اس میں مدد کریں گے, اس کو کریں گے, تو میں خیال جو 1500 پیشنٹس ہیں نا وہ بھی نہیں رہیں گے. اور اسی طرح سے ہم نے چھوٹا چھوٹا کر کے ہی آگے بڑھنا ہے نا. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات بھی جانیں گے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نئی صبح کے ساتھ, نئی سوچ کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. زندہ